السلام علیکم، دس از می فضا ریاض۔ پروگرام نیا دور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایک بڑا اعلان کیا گیا ہے اور اس اعلان کے بعد تقریباً یہ جو پہلے ہی ہم نے انڈیا کو ناکو چنے چبوا دیے تھے، اس کا جو غرور تھا وہ تو آلریڈی ہم نے خاک میں ملا ہی دیا تھا، لیکن اب یہ بڑا روز روشن کی طرح عیاں ہو چکا ہے اور انہوں نے جو بیان دیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے اندر سے جو ہے وہ تیل نکالیں گے، آئندہ آنے والے چند سالوں میں پاکستان ایک ابھرتی معیشت کے طور پر آئے گا، یہاں تک کہ جو انڈیا ہے اس کو پیچھے چھوڑ دے گا، بلکہ اگر وہ انڈیا ہم سے ادھار تیل لینا چاہے تو ہم وہ بھی دینے کو تیار ہے، لیکن فی الحال یہ جو بڑے بڑے خواب ان کی جانب سے دکھائے گئے ہیں، اس کا پازیٹیو امپیکٹ 100% پاکستان کی اکانومی بھی آئے گا اور وہ پاکستان کو ایک ٹرسٹ وردی اکانومی کے طور پر لے کر آئے گا، کیونکہ ایک سپر پاور، اس کے سپر پاور کے پریزیڈنٹ اگر کسی ملک کا نام لے کر یہ کہہ رہے ہیں تو اس سے بڑا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا پاکستان کے اندر، ان سائڈ جو اکانومی ہے، گروئنگ اکانومی، اس پر بھی، اور جو انویسٹرز انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس پر بھی آئے گا۔ تو یہ ایک طریقے سے جیسے سٹاک مارکیٹ کے اندر کوئی شیئرز ہوتے ہیں جن کی ایک دم سے اچھی ریپوٹیشن بنتی ہے اور بوم آتا ہے، تو یہ بیسکلی ایک سٹاک مارکیٹ کی طرح ہی ہے پاکستان کی اکانومی بھی، جس کو ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ کہنے کے بعد آئی ہوپ سو کہ بڑا اچھا ایک بوم ملے اور آگے آئندہ آنے والے دنوں میں ہم بھی دیکھیں کہ اگر واقعی، کیونکہ منرلز بھی آگے، منرلز اینڈ مائنز والا بل تو وہ معاملہ ہی آگے چل پڑا ہے، ابھی تک وہ معاملہ حل نہیں ہوا ہے، بٹ سٹل اگر منرلز بھی نکلیں گے اور اس کے بعد پاکستان کی اکانومی میں اس کا بڑا امپیکٹ آئے گا 100%، بٹ اس کے لیے بڑا ضروری یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ پھر اس پر ڈٹ جائے، پھر وہ چاہے اپوزیشن ہو چاہے حکومت ہو، پھر ون پیج ہونا چاہیے ہے اکانومی کے حوالے سے۔ یہی سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اسار رانا صاحب، ذوالفقار راج صاحب ایز یوزول میرے ساتھ موجود ہیں۔ راج صاحب، یہ جو گفتگو آج ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہے 100% آئی بلیو کہ اس کا امپیکٹ پاکستان کی اکانومی میں بہت بہتر آئے گا، اینڈ پلس اٹس اے ٹرسٹ آن کرنٹ پولیٹیکل اینڈ اسٹیبلشمنٹ جو کہ پاور ہولڈرز ہیں، کی ہولڈرز ہیں، یہ آئی تھنک ان پر بھی ٹرسٹ کا ایک اظہار ہے۔ بالکل فضا، آپ نے صحیح کہا۔ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں اور اس طرح کی جو باتیں یا اس طرح کے اعلانات اور اس طرح کی اجلاس یا اس طرح کے خاص کر امریکہ کی طرف سے سٹیٹمنٹس ہو، اس کا ایک انٹرنیشنلی امپیکٹ ہے۔ جب امریکن پریزیڈنٹ انڈیا کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کا بھی بڑا خوفناک امپیکٹ ہے، اگر پاکستان کے حق میں بات کرتا ہے تو اس کا بھی پوری دنیا کو ایک میسج ہے۔ میسج یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے۔ پاکستان کی بہت سے منرلز ایسے ہیں جو انڈر یوٹیلائزیشن رہے ہیں اور وہاں سے وہ نکال کے اس سے اربوں ڈالر کمائے جا سکتے ہیں۔ آج کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کا پورا فوکس ہے اس بات پہ، منرلز کے اوپر بھی، بلوچستان کے اندر ہوں، کے پی کے اندر ہوں، پنجاب کے اندر ہوں، کسی جگہ بھی ہوں، تو اس کے اوپر پوری طرح سے فوکس ہے۔ اچھا، اب دو جگہ پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک سمندر کے اندر سے کہتے ہیں جی تیل نکلا ہے اور وہاں پہ نشاندہی ہوئی ہے، اور دوسرا لکی مروت کے سائٹ کے اوپر۔ اب ظاہر اس پہ ٹائم لگے گا، یہ ایک آدھے دن میں نہیں ہو سکتا، لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کچھ حضرات اس پہ خوش ہونے کی بجائے وہ اپنا غصہ نکال رہے ہیں۔ مثلاً ایک صاحب بڑے اینکر ہیں، وہ آج انہوں نے ٹی وی پہ کہا ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو ٹرمپ صاحب سے پتہ چلا ہے کہ پاکستان سے تیل نکل رہا ہے، سانو بھی دسو کتوں نکل رہا ہے۔ نہیں، یہ عمران خان کے ٹائم پہ تھا نا، کیکرا ون پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا کہ سمندر سے تیل نکلے گا، بٹ ویسے تو عمران خان کے وقت میں بھی نکلا تھا، پھر وہ نیچے چلا گیا تھا۔ پھر نواز شریف صاحب کے دور میں بھی چنوٹ سے بہت بڑا لوہا نکلا تھا۔ وہ تو ماضی کے اندر بہت کچھ ہوتا رہا، لیکن آج کی مجھے لگتا ہے کہ ایک سیریس ایفرٹ ہے، اس لیے کہ امریکن پریزیڈنٹ ہوا میں بات نہیں کر سکتا، اس کو سمجھایا گیا ہے، اس کو کچھ دکھایا گیا ہے، اس کو کوئی پریزنٹیشن دی گئی ہے، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی لیڈرشپ کی کہ پاکستانی لیڈرشپ نے اگر امریکن پریزیڈنٹ کو رام کر لیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ بزنس کرے، پاکستان کے ساتھ چلے، ڈیل کرے، آگے لے کر بڑھے، اور جو ٹرمپ نے انڈیا کو شٹ اپ کال دی ہے، یہ بڑی ایک ہسٹوریکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک واقعہ ہے۔ اس نے کہا جی کہ انڈیا نے رشیا سے آئل لیا، ایران سے آئل لیا اور ہماری پالیسی کے خلاف چلا، اور وہ ٹیرف اس کا بہت زیادہ، اور 25% انہوں نے کہا جی ٹیرف انڈیا کے اوپر ہم لگا رہے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، اگر اس کی موجودگی میں انڈیا نے کام کرنا ہے تو کریں۔ اب 25% ٹیرف انڈیا پر امریکہ نے لگا دیا ہے، نریندر مودی، ڈونلڈ ٹرمپ، مائی بردر، اور یہ اور وہ، اور آئی مین اس کے یہ جنگ کے بعد تو اندر سے اس کو بڑا بیک لیش آ رہا ہے مودی کو، بٹ
انڈیا اس کو اٹ وونٹ ٹیک اٹ ایزی, اس کو ایزیلی ہضم نہیں کرے گا. اینڈ ڈو یو تھنک سو کہ یہ ایک اسٹریٹجی ہے پاکستان کو امریکہ کے قریب کرنے کی, کیونکہ پہلے انڈیا بڑا قریب تھا. یہ بڑی خوفناک بات ہے کہ پاکستان امریکہ کے قریب ہو جائے, کیونکہ امریکہ نے ماضی میں کبھی بھی ہماری محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا. ہمیں استعمال کیا اور افغان وار میں پھینکا, ان کے لاکھوں لوگ ہمارے پاس آ گئے, اور وہ جنگ جو امریکہ کے نام پہ ہم نے شروع کی تھی ہمارے گھر میں آ گئی. اور جاتے ہوئے اس نے پہلے جن کو حریت پسند اور فریڈم فائٹر قرار دیا, اور واپسی میں ان کو کہا کہ یہ دہشت گرد ہیں, اور پاکستان کو کہا کہ اور پاکستان کو مرد الزام ٹھہرایا کہ جی یہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے. پھر دوبارہ ضرورت پڑی تو پھر اس نے یہی کیا, اور پھر ہمیں افغان وار میں پھینک کے 9/11 کے بعد ہمیں ایک ایسی جنگ میں پھینک گئے جو ہم آج تک بھگت رہے. تو امریکہ, میرا تو کوئی حسن زن ایسا نہیں ہے کہ یہ جو شخص بھارت سے 50 سال کی دوستی کو اپنے مفادات پہ ٹھڈا مار سکتا ہے, تو ہم کوئی اس کے پھوپھی کے پتر نہیں ہے کہ اچانک ہم سے. انڈیا کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات یہ کچھ ہی ٹائم میں ہوئے تھے, اس سے پہلے تک نہیں تھے. جب بھی پاکستان چین دونوں اکٹھے ہوئے ہیں, بھارت کو انہوں نے اس علاقے کا چودھری بنانے کی کوشش کی ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. انڈیا رشیا کے قریب زیادہ ہوا ہے, شاید میں غصہ زیادہ امریکہ نہیں ہے, آپ تھوڑا سا فیکچولی غلط کہہ رہی ہیں. امریکہ جو تھا, سن لیں میری بات, امریکہ آلویز سپورٹ انڈیا. رشیا کے ساتھ وہ اسٹریٹجک اس سے تھا. امریکہ چین کو ٹیکل کرنے کے لیے بھارت کو ہمیشہ وہ کرتا تھا, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ جو تیل نکل آیا بڑی اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ پاکستان کے دکھ دلدر دور کرے. ہم بھی امیر ہوں, ہمارے بچے بھی جو بھوکے مرتے ہیں ان کو بھی روٹی مل جائے, جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں جہیز کے لیے ان کے باپ والدین کو بھی پیسے ملے کہ ان کو جہیز لا سکیں, اور ہسپتالوں میں اچھی دوائیاں آ جائیں, غریبوں کے لیے بہتر اقدامات ہو جائیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو خوشحالی دے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو تیل کا علاقہ مجھے سمجھ آ رہا ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ شمالی وزیرستان اور ان علاقوں میں ہے, تو وہ وہاں جا کے اگر بیٹھتا ہے تو اسے تیل سے زیادہ جو فائدہ, ایک تو وہ افغانستان کو ٹیکل کرے گا وہاں سے بیٹھ کے, دوسرا چین کو بھی اس کو ذرا وہ آ جائے گا. اور اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے تیل تو خیر اب چاہے ہمیں کوئی کچھ بھی کہے, لیکن ہم میرے لیے بھی یہ بات تو بڑی حیران کن ہے کہ ہمارے پاس تیل بھی ہے اور ہم اتنے بڑے کہ ہم امریکہ کے ساتھ تیل کی تجارت کریں گے. اللہ کرے تیل ہو. تو کیکڑا ون پروجیکٹ میں بھی تو یہی بریفنگ دی گئی تھی نا, لیکن شام کو عمران خان کو پریس کانفرنس نہیں کی تھی. میں یہ کہنے لگا تھا نہیں کرنے تھی, میں کہہ رہا ہوں نہیں کی تھی عمران خان نے پریس کانفرنس. اچھا, سم ہاؤ اس نے کہا تھا میں شام کو پریس کانفرنس کروں گا, 2 بار اس کا اور نہیں کی گئی تھی. تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں نہیں کی, کیا وجوہات ہوئی, کیا ہوا خاص. لیکن اربوں روپے تو تب بھی خرچ ہو گئے تھے نا, باہر سے کمپنی بلائی, انجینئرز آئے, انہوں نے اتنی ڈرلنگ کی, کام کو روکا, پھر دوسری بار انہوں نے سٹارٹ کیا, انڈیکیشنز کچھ مل رہی تھی. ابھی بھی کچھ ویسا ہی ہوگا؟ نہیں مجھے نہیں پتا, اب کی بار پکی مجھے نہیں خبر. پتا. تب عمران خان تھا ایک کمزور سیاستدان. اب ماشاءاللہ ہم جو یہ فیصلہ کریں گے وہ بہت تگڑے ہیں, جو فیصلہ کریں گے اس پہ وہ عمل بھی کرا سکتے ہیں. نہیں تو ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کی پریس کانفرنس نہ ہو اعلان ہونے کے بعد تو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں. بزی ہو سکتے ہیں, ایسا تھوڑی ہے کہ کسی نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا ہوگا نہیں جی آپ نے پریس کانفرنس ہی کرنی. اور عمران خان آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس جیسا بندہ وہ اگر I mean you are smart enough to understand. کسی کو یہ کہہ دیں کہ یہ ملکی مفاد میں کہ آپ خاموشی اختیار کر لیں تو ہو سکتا ہے کر لی. ملکی مفاد میں کی ہوتی تو ہو سکتا ہے سائفر نہ لہراتے. ملکی مفاد کی بات کر لیں, اگر سائفر کا ملکی مفاد سے کیا تعلق؟ ملکی مفاد میں ہی نہیں, پہلے مجھے بتائیں اس سائفر کا ملکی مفاد سے کیا تعلق ہے؟ اب کوئی وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں ملکی مفاد میں خاموش رہتے تو ملکی مفاد میں خاموش ہو کے ملکی مفاد میں ملکی مفاد میں ہی خاموش ہو جاتے. یہ تو والی بات کی کہ عمران خان کے سائفر لہرانے کے بعد کسی ملک نے سائفر ہی نہیں بھیجا. نہیں وہ تو بھیج دیا, لیکن ملکی مفاد میں خاموش ہو جاتے, نہ امریکہ کو ٹکر دیتے, نہ ڈونلڈ بلوم کا نام لیتے. جو ٹکر دی اس کو اس نے خود نے اور ابھی ان کے بیٹے خود جا رہے ہیں, وہ جاتے رہے, اس نے بھگتا. اور وہ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو ابھی اس کی بہن نے نہیں کہا کہ امریکہ ہمارا باپ لگتا ہے جو ہماری مدد کرے گا, ہم خود لڑیں گے اپنی لڑائی. بالکل ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی یہ تو پھر انہی کے بچے جا رہے ہیں, ہم تھوڑی جا رہے ہیں. آپ اور میں تو ادھر اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں. پاسپورٹ پہ سٹیمپ نہیں لگتی نا امریکہ کی, ان کو لگ جاتی ہے. اچھا جی, اسی وجہ سے وہ امریکہ جا رہے ہیں. بٹ عمران خان آج پاکستان تحریک انصاف کے لیے
ایک بلیک ڈے اس وجہ سے تھا کیونکہ آج ہی کے دن جو ہے پہلے پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر فارغ ہوئے تھے. اب چلتے ہاتھ عمر ایوب کو, زرتاج گل کو, حامد رضا کو, مطلب جتنے اہم رہنما تھے پاکستان تحریک انصاف کے جو باہر بیٹھے ہوئے تھے, جو اسمبلی میں نظر آ جاتے تھے, جو کچھ بول لیتے تھے, آج ان کو بھی 9 مئی کے کیسز میں 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے. بیرسٹر گوہر اس پر بڑا سخت قسم کا بولے ہیں. راحت صاحب, بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط ہے, اور دیوار سے لگانے کی کیا ہی اب سازش کیا ہی اب بات کریں. لیکن بیرسٹر گوہر کی آج میں گفتگو دیکھ کے بڑے فیوریس ہو کے بول رہے تھے, بٹ ان کو آلریڈی پتا تھا. انہوں نے ایک ٹاک شو میں بتا دیا تھا کہ ان لوگوں کو سزائیں ہوں گی, انہوں نے آلریڈی بتا دیا ہوا تھا. پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہوگا, اور بہت سارے لوگ جن کو سزائیں نہیں ہوئی ان کو بھی پتہ تھا کہ ان کو سزا نہیں ہو رہی. اور یہی تو پی ٹی آئی کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ یہ جتنے لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں, یہ بہت سارے لوگ جو کمپرومائزڈ ہیں, یہ ان کی مہربانیوں کا نتیجہ ہے. اور عمران خان اگر جیل کے اندر ہیں تو یہ بھی کسی لیڈرشپ کی مہربانیوں کا نتیجہ ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو سارا دن ادھر ادھر کی سرگرمیوں کے بعد شام کو کہیں رپورٹ دے کے پھر گھر جاتے ہیں. علی مین گنڈا پور صاحب بھی اپنے ایجنڈے کے اوپر ہیں, بیرسٹر صاحب بھی اپنے طور پہ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اپنی لیڈرشپ کو جس کام پہ لگایا ہوا ہے اور جو کام ان سے ورکروں سے یا اپنے لیڈر سے لینے کی کوشش کی ہے, یہ بیچارے اس کے لیے بنے نہیں. وہ ایک ہر شخص کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. آپ اگر ان سے یہ توقع کریں کہ یہ کوئی خود کچھ جیکٹیں پہن کے گاڑیوں کے نیچے لیٹ جائیں, تو یہ فواد چودھری صاحب, یہ شبلی فراز بیچارہ یہ نہیں کر سکتا. تو آپ ان سے کیوں یہ توقع کرتے ہیں؟ تو یہاں پہ جو لیڈرشپ نے ان سے کام کروانے کی کوشش کی, یہ سیاستدان اس کام کے لیے نہیں ہوتے. سیاستدانوں کو صرف سیاست کرنی ہوتی ہے اور سیاست ہی کرنی چاہیے. وہ اپنی پچ کے اوپر لڑتے اچھے لگتے ہیں, وہ دوسرے اداروں کی پچ کے اوپر جب جا کے لڑیں گے یا ان کو شکست دینے کی کوشش کریں گے تو وہ گھاٹے میں رہیں گے. تو اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. اب دیکھیں ساری ہی لیڈرشپ آلموسٹ سزا یافتہ ہو گئی. لیکن 5 اگست سے پہلے کیوں؟ جب یہ سزا یافتہ 5 اگست سے پہلے کیوں؟ میرا خیال ہے کہ اس اب کا اپوزیشن تو ہے ہی نہیں حکومت کے لیے, there is no opposition. ایک دن آگے چلے جاتے یا 2 دن پیچھے چلے جاتے, کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائمنگ کا اس سے کوئی تعلق ہے, اور پی ٹی بھی کہہ سکتی ہے, آپ بھی کہہ رہی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ 10 اگست کو بھی ہو جاتا تو پھر کیا ہونا تھا؟ 5 اگست کو کیا ہونا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہونا تھا. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر جو آپ کی نمائندگی تھی, جو آپ کی رونق چھوٹی موٹی لگی ہوئی تھی, جو آپ کو ایک موقع دیا گیا, وہ بھی ختم ہو گیا. اور اب آپ پی ٹی یہ سوچ رہی ہے کہ اجتماعی طور پہ ساری اسمبلیوں سے استعفے دے دیں. اب اس پہ بھی مشاورت ہو رہی ہے, اور ہوپ فلی پی ٹی ہو سکتا ہے کہ اسمبلیوں سے باہر نکل جائے. Is that true؟ رانا صاحب, ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے پنجاب سے, کے پی کے سے, اور کچھ پی ٹی آئی کے اندر ایسی خبریں ہیں. اور جن لوگوں کو سزائیں نہیں ہوئی ہیں, مراد راز ان کی تو آڈیو تک آ گئی تھی, اور وہ ساری انسٹرکشنز دیتے ہوئے اب دیکھیں میرا خیال ہے کہ مراد راز کے بھی وارنٹ جاری ہو گئے آج. عارف الوی صاحب سمیت 51, پہلے 9 لوگوں کے تھے, آج 41 کے مزید ہوئے, اور 196 لوگوں کو ابھی تک 10 سال کی سزائیں ہو چکی ہیں 9 مئی کے مقدمات میں. ایکچولی ٹوٹل 538 ملزمان تھے, 392 کو ہوئی ہیں, اور 176 ان میں سے بری ہو گئے ہیں. یس, اینی وے, لیکن ایکویشن از آلموسٹ ایکول. ہاں, انصاف ہوتا ہے اور نظر بھی آتا ہے الحمدللہ. دیکھیں ہماری عدالتیں دنیا کے اندر کہیں اتنی خوبصورت, دیکھیں اس کو کہتے ہیں انصاف کی, وہ کہ تمام عدالتوں نے ایک ہی وقت میں ایک ہی طرح کی سزا دی ہے. اس سے زیادہ ہمانگی نہیں ہو سکتی. عالمی دنیا کے امن میں عدالتی اس میں یہ تاریخ کی باب ہے. میں اس پہ سلام پیش کرتا ہوں کہ تمام ججوں کی ویو لینتھ ایک تھی, ٹائمنگ ایک تھی, اور ایک ہی طرح کی سزائیں سب کو دی. نہیں, جب ایک فیصلہ آتا ہے نا, اسی کو پریسیڈنٹ بنا کے باقی بھی ریفرنس دے کے کوٹ کر کے پھر ایک ہی نوعیت کے مقدمات ہیں. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے 9 مئی میں؟ جرم بھی ایک طرح کا تھا. آئی مین یہ, اور آئی ڈونٹ نو آپ اس کو کس طرح ریلیٹ کر رہے ہیں, بٹ دس از ناٹ دا آرگیومنٹ. لیکن اگر مجھے آپ اجازت دیں تو عمران خان کی 9 مئی کے کیسز میں جن میں ضمانت ہوئی تھی, انہی کیسز میں پھر اس کی ضمانت کیوں کینسل کر دی, جبکہ ضمانت ہو گئی تھی؟ تو پریسیڈنٹ تو تھا آپ کی, اگر میں بات مان لوں تو. اگر 2024 میں ایک شخص کی گواہی نہیں مانی جا رہی, 2025 میں اس کی گواہی بھی مان لی گئی, تو
یہ دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو آپ کہیں تو پہ بھی اپنی ہو بات سکتا کو کنٹراڈکٹ کر رہی میں ہیں. کانٹرڈکٹ نہیں کر رہی, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جو چیئر پہ بیٹھا یہ ہوا کہے ہے. نا, پھر یہ نہ کہے کہ جی ایک فیصلہ ہوتا ہے تو پھر سارے پریزیڈنٹ بنتے, یہ نہ کہ حالات کے مطابق بنتے, پھر میں آپ کی بات کو مانوں گا. نہیں, حالات کے مطابق نہیں بنتے. آپ اپنی کسی ایک بات پہ تو سٹینڈ جو کریں نا. فیصلہ ہو گیا اس کے بعد اسی کو پریزیڈنٹ بناتے ہوئے تو ایک ہی پھر نوعیت کا عمران خان مقدمہ کی 9 مئی کے کیسز تو میں پھر لاہور ہائی کورٹ میں 176 لوگوں کو کیوں انہوں نے بری کیا؟ سن تو لینا, میں کوئی جج تھوڑی ہوں, میں بتاؤں. میں آپ سے, آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ایک فارمولا بتایا کہ اس پانی کے گلاس کے حوالے سے ایک عدالت فیصلہ کرتی ہے تو باقی عدالتیں اسے ٹو کرتی ہیں. تو لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی 9 مئی کے کیسز میں ضمانتیں لی, ٹھیک ہے, انہی کیسز میں پھر ضمانتیں کینسل کر دی. دوبارہ کیا ایویڈنس نہیں آ سکتے؟ کیا ایک ضمانت جب پری بیل لی جاتی ہے اس کے کچھ ٹائم کے بعد پولیس دوبارہ بھی تو ایک بندے کو اریسٹ کر سکتی ہے, وہ دوبارہ بیل کے لیے اپلائی کرتا ہے. ضمانتوں کے جس میں کینسل ہوئی ہیں اس میں کوئی گواہ نہیں پیش ہوئے تھے, وہ صرف ضمانتیں لیں گی. تو اس کے جب ضمانتیں ہو گئی, گواہ پیش ہوئے, اس کے بعد ہی تو یہ سارا مسئلہ نہیں, شروع وہ تو ہوا ہے. سزائیں ہوتی ہیں پھر تو ضمانتوں کے جب اب وہ آپ چاہ سزائیں رہے ہیں ہوتی کہ ہیں. عمران خان کو بھی سزا نہیں, سن لیں, وہ بتائیں ہو گے. بھی جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, وہ کون سی ایسی بات ہے. لیکن ان فیصلوں نے ایک بات تو کلیئر کر دی کہ زین قریشی ہوں, فواد چودھری ہوں یا کچھ ہوں, جو اگر اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں وہ بچ جائیں گے. ٹھیک ہے, اس سارے کیس سے شاہ محمود قریشی کے اوپر بھی کویسچن مارک لگ گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے, کہ ان کا بیٹا جو ہے اگر وہ بری ہو رہا ہے تو شاہ محمود قریشی کیسے بچ جاتے ہیں؟ بچ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہم آگے ڈسکشن کو یہیں سے بڑھاتے ہیں آفٹر دس بریک. اسٹے ود اس. پاکستان تحریک انصاف کی جو نمائندگی اسمبلی میں موجود تھی ان سب کو کافی حد تک ان سب کو ویسے وائپ آؤٹ کر دیا گیا ہے. لیکن الیکشن کمیشن کی پھرتیاں دیکھیں کہ وہ جیسے کوئی نااہل ہوتا ہے یا اس کو سزا ہوتی ہے فوری طور پر جو ہے وہ اس کو نااہل کا نوٹیفیکیشن کرتا ہے, اس کے بعد اس کو جو ہے وہ الیکشنز کے لیے ڈیٹ بھی اناؤنس کر دیتا ہے. لیکن اب ٹھیک ہے, الیکشن کمیشن سے گلے بھی ہیں لیکن اب کام تو کر رہا ہے نا. اگر وہ بائی دا بک چل رہا ہے تو بات تو ٹھیک ہے, پوائنٹ آؤٹ ہم کر سکتے ہیں کہ ایسا کیوں کر رہا ہے, بٹ اکارڈنگ ٹو دا لا الیکشن کمیشن جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. لیکن اب پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشنز بچی ہیں 5 اگست سے پہلے؟ بیرسٹر شاہد مسعود صاحب پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما ہیں, ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. بیرسٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو. یہ بتائیے گا 5 اگست سے پہلے جو بڑے اہم رہنما تھے ان کو انکلوڈنگ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب, ان کو 10-10 سال کی سزا ہو گئی ہے, تو آپ 5 اگست کو کیا پلان ہے؟ کون لیڈ کر رہا ہے, کون سب کچھ لے کر جا رہا ہے؟ ظاہر ہے پی ٹی آئی والے تو بڑے ایک فرسٹریٹنگ سچویشن میں ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. بلا شبہ آج ایک جمہوریت کے حوالے سے پاکستان میں ایک سیاہ دن ہے کہ اپوزیشن لیڈر آف دی سینٹ ان کو 10 سال کی سزا, اپوزیشن لیڈر آف پنجاب اسمبلی ان کو سزا دے کر پابند سلاسل کر لیا گیا. اپوزیشن لیڈر آف نیشنل اسمبلی عمر ایوب خان صاحب وہ چلے گئے. چیف منسٹر کے پی کے ان کے حوالے سے 10 سال کی سزا آ گئی. بڑا انفارچونیٹ ہے. اور 14 پارلیمنٹ کو نکال دیا گیا ہے صرف اس بنا کے اوپر کہ یہ لوگ حکومت وقت کے خلاف ایک حق کی آواز بلند کر رہے تھے. اور 5 اگست کی جو ادھر جس قسم کی کھلبلی ہوئی تھی سارے کی ساری شاخسانہ ہے جو سامنے آیا. آپ نے دیکھا 5 اگست کے حوالے سے جو آپ کی بات ہے اس کو عمران خان صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اس کو لیڈ میں خود کروں گا, جیل کے اندر سے بیٹھ کے کروں گا. اور میرا خیال ہے کہ ہم جیسے ہی اور جتنے ہمارے سیاسی اکابرین پاکستان تحریک انصاف کے اندر موجود ہیں جو اس وقت آن گراؤنڈ ورک کر رہے ہیں, شاید خان صاحب کو کسی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سب کو خان صاحب کی ضرورت ہے. خان صاحب جب کال دیتے ہیں تو پبلک ایٹ لارج نکلتی ہے, عوام الناس نکلتی ہے. پاکستان کے 25 کروڑ عوام جو ہے کام کی بات پہ لبیک کہتے ہوئے, کال پہ لبیک کہتے ہوئے سڑکوں پہ آتے ہیں. اور یہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب نے جب یہ کال کی اور 5 اگست کے حوالے سے وہ بڑے کلیئر ہیں اس معاملے کے اندر کہ ہم ایک پرامن احتجاج کریں گے, پرامن ہماری کال ہوگی اور ہم صرف اس بات کو واضح کروائیں گے ریاست پاکستان کو, حکومت پاکستان کو کہ آئین اور قانون کی بالادستی کے بغیر یہ ملک نہیں چلے گا. جو آئین و قانون کہتا ہے
اس کے مطابق اس ملک کو لے کر چلیں. آپ دیکھ رہے ہیں جو بندہ اس ملک کے اندر اپوزیشن کر رہا ہے, آل پارٹی کانفرنس بلائی, شاہد صاحب بات کے اندر ہوٹل کی بکنگ جو ہے اس کو کینسل کر دیا گیا. شاہد صاحب یہ بتائیے گا, کیا شاہد صاحب ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ قاسم خان اور سلیمان, ان کے جو دونوں بیٹے تھے وہ پاکستان آنا چاہ رہے تھے. 5 اگست کے حوالے سے کہا گیا کہ جی وہ کے پی پہنچیں گے, وہ قیادت کریں گے, اور تیاری ہو گئی ہے, امریکہ چلے گئے. اچانک پھر وہ واپس لندن چلے گئے. اب یہ 5 اگست کا جو سارا پروٹیسٹ ہے, اس کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ علیمہ خان تو کہہ رہی ہیں جی ہمارے بہت سارے لوگ کمپرومائزڈ ہیں. تو ابھی سزاؤں کی ایک لمبی لسٹ سامنے آ گئی ہے, اس کے بعد 5 اگست کو ہوگا کیا؟ لوگ نکلیں گے باہر؟ دیکھیں, میں نے اس کا جواب پہلے ہی میرا خیال ہے تفصیلاً آپ کو دیا ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلے دن یہ بات کی تھی جس دن 6 اگست کے حوالے سے کال تھی کہ میں اس کو خود لیڈ کروں گا جیل سے بیٹھ کے عوام کو. بیرسٹر صاحب, سوری ٹو کٹ یو ان ہاف, دا تھنگ از کہ کوئی تو ہو جو خان صاحب تو جو بھی لوگ ہوں گے ان کو موبلائز نہیں کریں گے نا, کوئی تو آگے آئے گا, لیڈ کرے گا, کارواں کو لے کے چلے گا. ایسے تھوڑی ہے کہ وہ جیل سے ہی ڈائریکٹ احکامات آئیں گے. اتنا کلیئر کٹ کمیونیکیشن تو ورکر اور عمران خان کے درمیان نہیں ہے نا. علیمہ خان تو کسی لیڈر پہ مان ہی نہیں رہی, وہ کہتی ہیں جی سارے کمپرومائزڈ ہیں, جس کی بھی بات ہوتی ہے اس کے اوپر وہ الزام لگا دیتی ہے. اور قاسم خان ان کے بیٹوں کا یہ بتائیے کہ وہ کیوں نہیں پاکستان آئے؟ دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 5 اگست کے حوالے سے کافی لیول کے اوپر کام شروع ہے, یونین کونسل لیول سے لے کر جو ہے پروونشل کانسٹیچوئنسی سے اوپر تک لوگوں کو موبلائزیشن شروع کر دی گئی ہے. ہر آدمی کو اس کا ٹاسک دے دیا گیا ہے, اور اس معاملے کو لے کر جو ہے پاکستان تحریک انصاف. ٹھیک ہے شاہد صاحب, دوسری بات جس طرح میں اشارہ ناز کر رہا ہوں, میں نے کہا آپ سے ذرا سوال میں بھی کر لوں. آپ ماشاءاللہ ایک اعلیٰ ترین وکیل ہیں. یہ بتائیے کہ آج جو سزائیں ہوئی ہیں یا ماضی میں ایک ہی طرح کی سزائیں, ایک ہی مدت, ایک ہی انداز کی سزائیں, دوسرا یہ کہ ماضی میں عمران خان کو 9 مئی کے کیسز میں جب ضمانتیں ہوئیں اور جن بنیاد پہ ضمانتیں دی گئیں, بعد میں دوسری عدالت نے ان بنیادوں کو کیوں ریجیکٹ کر دیا اور ضمانتیں جو ہیں وہ نہیں لی؟ آخر یہ کلیش کیوں ہے؟ یہ بڑا خوبصورت سوال کیا رہا ہے شاہ صاحب. ہمارے ظاہر ہے آپ کی بات کو تو خوبصورت کہیں گے. جی شاہد صاحب, میں اس کو سب اپریشیٹ کرتا ہوں. صاحب اور طارق سلیم شیخ صاحب جو ہمارے معزز جج صاحبان لاہور ہائی کورٹ کے, انہوں نے عمران خان صاحب کی 9 کیسز کے اندر 9 مئی کے انسیڈنٹ میں ضمانتیں کنفرم کی ہوئی ہیں لاہور ہائی کورٹ سے, یہ آن ریکارڈ ہے. اب وہی ایویڈنس, وہی سارے معاملات, بعد میں 8 مقدمات آتے ہیں, ان کے اندر جو ہے ضمانتیں خارج کر دی جاتی ہے جو آج سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے. تو یہ ایک جو انصاف کے حوالے سے ایک دوہرا معیار رکھا جا رہا ہے. بیرسٹر صاحب, isn't that very common practice کہ کوئی اگر سیشن کورٹ ایک فیصلہ دیتی ہے, انہی ایویڈنس کو, انہی فیصلے کو آگے ہائی کورٹ جو ہے وہ واپس ریبرٹل اگر کر دیتی ہے, اس کو ریورس کر دیتی ہے کچھ. isn't that a very common practice? Why انصاف کا دوہرا معیار on PTI cases? We are not talking about lower courts and high courts. I am talking about a decision which came on the surface by the high court and subsequently in another case جو کہ 9 مئی کے تھا, اس کے اندر ہائی کورٹ کے ایک آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ورڈکٹ آتا ہے, ایک آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ججمنٹ آتی ہے. تو ہائی کورٹ لیول کے اوپر آپ 2 ڈفرینٹ ججمنٹس نہیں دے سکتے ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ آپ کے ایلیگیشن سیم تھے 9 مئی کے. اب اس کے اندر 9 مئی کے انسیڈنٹ سیم ہے. اب اس کے اندر ہوا کیا, اس بیسس کے اوپر جو ہے دوبارہ ضمانتیں کینسل کی گئیں کہ انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب نے ریفیوز کر دیا ہے پولیگرافک ٹیسٹ کروانے کا. اب پولیگرافک ٹیسٹ تو 2 سال کسی کو یاد نہ آیا, اس دوران ضمانتیں ہوتی گی, جو ایویڈنس تھی وہ بڑی ہی ایک ویک قسم. اچھا شاہد صاحب, میں یہ سوری ٹو انٹرپٹ یو, یہ جو پولیگرافک ٹیسٹ اس کی ماضی میں کوئی مثال ملتی ہے, اور کیا یہ استغاثہ کی کمزوری نہیں کہ وہ خود ثابت نہیں کر سکے تو ان قسمہ چکوا رہے نے؟ بالکل ایسے ہی جی, یہ بات عدالت کے اندر بھی ہوئی تھی کہ اگر گل ان صرف ٹیسٹاں پہ آ گئی تو نہ مطلب عمران خان صلح ہی کر, تو بات بڑی سمپل سی ہے کہ, اور دیکھیں نا آپ کے پاس ایویڈنس کیا تھی. ایویڈنس آپ کے پاس 2 لوگ, ایک کہتا ہے میں صوفے کے نیچے چلا گیا,
दूसरा कहता है मैं बेच के लेके चला गया, और बाहर हजारों की तादाद के अंदर पीटीआई और उन दोनों की टेस्टिमनी के ऊपर आप सजाएं देते जा रहे हैं। और फिर एट द सेम टाइम जब लोग फिजिकली प्रेजेंट थे 9 मई के इंसिडेंट के अंदर, जिसके अंदर मुराद रास है, अंदलीब आवाज थी और बहुत सारे लोग थे, वो आज दरमियाने फेर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं, वो दूध के धुले हो गए। अच्छा, तो ये बताएंगे जो 5 अगस्त के हवाले से कुछ गिरफ्तारियां वगैरह सुना आपके डेरे पे भी कुछ छापा, तो ये क्या मतलब आप लोग सब अब रूपोश रहेंगे 5 तक? प्रोग्राम का ब्रेक हो रही थी, मैं क्या जरा जाते जाते पूछ लूं आप क्यों उनका प्लान सुनना चाह रहे हैं ताकि पता चल जाए पुलिस वालों को, उनके तो सुने क्या वो पकड़े जाए। राणा साहब, एक ऐसी बात आपने छेड़ी है, कब नहीं हमारे डेरों या घरों के ऊपर पुलिस आई। ये तो मतलब जब से ये मामला 1 फरवरी के बाद स्टार्ट हुआ, उसके बाद से हमारे डेरों और घरों के ऊपर पुलिस ने तो दावे खोले हैं। और आपको याद होगा 9 मई के बाद तो हम लोग कुछ 6-6 महीने साल अपने घरों में बैठे नहीं, और उसके बाद जब घरों को आए हैं और आकर मतलब ये चीज बार बार दावे करवाते रहे हैं कि ये पाकिस्तान की फौज हमारी फौज है, हम अपनी फौज के साथ करें, लेकिन जिन लोगों ने ये इंसिडेंट किए उनको कैफरे के साथ पहुंचाए और जुडिशियल कमीशन का आप फौज हमारी, एस्टेब्लिशमेंट हमारी, हम दिल से मोहब्बत करते हैं, कोई शक नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। एंड ऑब्वियसली जो आज सज़ाएं सुनाई हैं, तकरीबन ऑपोजिशन वाइप आउट हो गई है, और अभी कोई वो होता है ना, कोई पीटीआई के अलावा और कोई ऑपोजिशन, कोई जमात ऐसी है नहीं इतनी स्ट्रॉन्ग। लेट्स सी कौन आता है अब नया ऑपोजिशन लीडर और क्या हालात पंजाब के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर चलते हैं। एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अरशद शरीफ केस एक पाकिस्तान की सियासत में या पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा केस है कि हर दिल दहक जाता है, ख़ास तौर पर हम जो कोई जर्नलिस्ट हैं तो वो हमारी कम्युनिटी से हैं। फैसल वावड़ा साहब, अब वो जिस तरीके से बात करते हैं उसमें कोई ना कोई ऑथेंटिसिटी तो होती है, उनको पहले से सारी बातें होती हैं। अब उन्होंने जो ट्वीट किया है दैट इज़ वेरी अलार्मिंग, और ये बड़ी खबर तेज़ी से चल भी रही है। उन्होंने कहा है कि इस जैसा केस दोबारा हो सकता है, इसको रोकने की ज़रूरत है, अपनी जान पर खेल कर रोकूंगा। अब वो तो इमरान खान के लिए भी कहते थे कि अपनी जान पर खेल जाऊँगा, मैं इनको बचाऊँगा, बाकी सब तो इनको फंसाने पर लगे हुए हैं। राज साहब, ये क्या स्टोरी है और ऐसा केस कोई क्यों चाहेगा कि दोबारा हो? वो तो अभी तक उनकी फैमिली इंसाफ के मुंतज़िर है। देखिए फिजा, इसमें कोई चाहने या ना चाहने से फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप एक बसात बिछा देते हैं और इस तरह का माहौल बना देते हैं तो फिर इसमें कुछ ऐसे अनासर भी आ जाते हैं जो अपना काम कर जाते हैं। मसलन आप 2 लोग अगर एक दूसरे के दुश्मन हो तो एक तीसरा फरीक भी उसमें काम कर सकता है। तो फैसल वावड़ा ने जो बात पहले कही थी वो बात उसकी बहुत सारी सच्ची साबित हुई। अरशद शरीफ के हवाले से वो बार बार बातें करता रहा। अब भी वो कहता है कि इस तरह का काम हो सकता है। तो मैंने बहुत पहले इसी नौयत की एक बात की थी कि देखें, चेयरमैन पीटीआई कहते हैं जी मैं जेल से क़यादत करूँगा, मैं जेल से सारे मॉब को कंट्रोल करूँगा, पता नहीं क्या करूँगा। तो ये भी एक उनके लिए बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है कि कुछ 9 मई टाइप और भी हरकत हो सकती है। तो जब वो ऑन कर रहा है उस सारे प्रोटेस्ट को और कह रहा है जी मैं करवा रहा हूँ और मेरी इस पे डायरेक्शन है और मैं जेल से की क़यादत कर रहा हूँ, तो इसका मतलब यह है कि बाहर कुछ भी हो सकता है। कोई भी बंदा ऐसी को हरकत करेगा तो कौन फेस करेगा? वो इमरान खान फेस करेगा। 200 केस पहले ही हैं, कोई एक बड़ा 9 मई टाइप एक और केस पड़ गया तो अल्लाह के फजल से फिर काम लंबा हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि जब आप एहतजाज कर रहे होते हैं, जोश में कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं, तो उसमें साथ होश बड़ा ज़रूरी होता है। और मैंने कई दफ़ा कहा कि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री है, कि पाकिस्तान के अंदर आज तक कोई एहतजाज, आप तरीक़े निज़ाम मुस्तफ़ा से शुरू कर लें, जजेस बहाली तहरीक तक आ जाएँ, फजल रहमान साहब के आप एहतजाज आ जाएँ, बिलावल साहब के जलसियाँ पे आ जाएँ, उस सारे जलसे उनके कोई रिज़ल्ट कभी नहीं निकले जो सही डायरेक्शन पे किसी जगह मैच फिक्स करके नहीं निकलते। तो इस तरह का आप रेड लाइन जब क्रॉस करके टकरे मारते हैं अदारों को और दरवाज़ों को और दीवारों को, तो उसका नतीजा ये तो निकल सकता है कि आपका सर फट जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उसमें आपको कोई बड़ी कामयाबी मिलेगी। और दूसरी बात, इमरान खान साहब को कुछ यूट्यूबरों ने यकीन दिला दिया था
کہ آپ نے ایک ٹویٹ کرنا ہے 5 لاکھ لوگوں نے باہر آ جانا ہے اور یہاں پہ ایک انقلاب آ جانا ہے، تو وہ اس شہر سے باہر ہی نہیں نکل رہے. گراؤنڈ ریئلٹی کی ان کو آج بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ گراؤنڈ کے اوپر سچویشن ہے کیا. اب تک تو سمجھ آ گئی ورکر ان کا تنگ آ چکا ہے، لیڈرز بیچارے بے بس ہو چکے ہیں، پارٹی پوری ہاتھ کھڑے کر کے بیٹھی ہوئی ہے. آپ کہتی ہیں ان کو سمجھ آ گئی، سمجھ آ چکی ہوتی تو تب کے وہ معاملات کو ٹھیک کر چکے ہوتے. وہ دیکھیں نا، ہر دوسرے دن کہتے ہیں ہم احتجاج کریں گے. ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے بندے، آپ اگر 50 لاکھ کا بھی جلسہ کر لیں تو کیا امپیکٹ کیا ہوگا اس کا پولیٹیکلی، اس پہ ہوگا کیا. جلسہ کر لیا، پہلے بھی ویسے ہی کرتے تھے کہ باجوہ صاحب نے ایک دفعہ ان کو کہہ دیا کہ آپ کی پاپولیٹی 7% رہ گئی ہے ایک اجلاس میں. بھائی جان وہاں سے غصے سے اٹھے ایسے کرتے ہوئے، اس نے کہا جی میں جلسہ کر کے دکھاؤں گا. تو اسلام آباد میں جلسہ اناؤنس کر دیا کہ جی دیکھیں میں آپ کو اتنے لاکھ 7 لاکھ پتہ نہیں 10 لاکھ بندے اکٹھے کر کے دکھاؤں گا. تو وہ اس طرح کے کپتان صاحب کا مزاج ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ساری ایکسرسائز جو آپ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے 15-20 جلسے کر ڈالے. کبھی کسی جگہ، کبھی تو ہوا کچھ بھی نہیں، نتیجہ اس کا 0. حکومت کے جلسوں کا کیا نتیجہ تو ہونا ہے؟ میں اپنے یہی خلاف کہتا تھوڑی ہوں، کرنا. جب ان کو نکال دیا اس کے بعد سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ساری جو ایکسرسائز آپ کرتے ہیں، یہ نواز شریف صاحب نے بھی کی، یہ مریم صاحبہ نے بھی کی، بلاول صاحب نے بھی کی، فضل الرحمان صاحب نے بھی کی. وہ اسلام آباد آ کے بیٹھے رہے، نتیجہ 0. جب ضرورت پڑی ان کی کسی کو، اور اس وقت کوئی جلسے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، جلسوں کے بغیر ہی کام ہو گیا. تو پولیٹیکلی آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے جو سپیس کبھی آپ سے چھن جاتی ہے، وہ سپیس آپ نے واپس لینی ہوتی ہے. وہ آپ جلسوں سے لے لیں، آپ جتی ہو کے لے لیں، آپ عقل سے لے لیں، دانے سے لے لیں، وزڈم سے لے لیں. الٹیمیٹلی تو سیاست کرنی ہے نا آپ نے. جو فیصل آرڈر نے بات کی ہے وہ بڑی میرا خیال ہے وہ بڑی الارمنگ ہے، اور بوڈا صاحب باخبر شخص ہے. کیا اس کے اندر بہت ساری کچھ چیز ہو سکتی ہے. کون یہ ان کی یہ بات کہہ دینا اتنی کوئی چھوٹی معمولی بات نہیں ہے. اور وہ کیا ایسا ہو رہا ہے جو کچھ جس پہ اشارہ کیا انہوں نے؟ دیکھیں یہ تو فیصل واؤڈا کو پتہ ہوگا. وہ میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی تھی تو بیوی نے کہا اگر آپ نے میری یہ بات نہ مانی تو میں مر جاؤں گی. تو شوہر نے کہا کہ تم میرے لالچ نہ دے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ میں کیا کہا ہے انہوں نے کہ میرے انہوں نے کہا ہے نا کہ میں اپنی جان کو کھیل جاؤں گا. تو وہ ہمیں لالچ دیتے، کھیلنا کودنا کوئی ہے نہیں انہوں نے اپنی جان پہ. لیکن انہوں نے دل بڑا کر کے بات کہی تو ہے نا. ہاں خیر کر دی دل بڑا کر کے. نہیں اپنی جان نے کہا انہوں نے کہ میں کھیل جاؤں گا. نہیں کہ میں جان پہ کھیل جاؤں گا. خیر یہ تو انہیں پتہ ہوگا، اور اگر ان میں اخلاقی جرت ہے تو ارشد شریف کے حوالے سے قوم کو بتا بھی دیں اگر ان میں ہے. لیکن میرا خیال ہے ان میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہونی. وہ صرف بیان کی حد تک جرت ہونی ہے، وہ اتنی جرت ہونی ہے جتنی انہیں اجازت ملنی ہے، اس سے زیادہ جرت نہیں ملنی. اور جو میرے بھائی کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پاگل ہے، کہ وہ سمجھتا ہے کہ عوام کے سر کے اوپر میں کیا کہتے ہیں سیاست کر سکتا ہوں. وہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عوام کے سر پہ سیاست نہیں ہوتی. وہ بڑا پتا تھا تو زیادہ نہیں، لیکن وہ آپ بتا رہے ہیں نا کہ عوام کے سر پہ سیاست کرنے والے بیوقوف ہوتے ہیں. اصل سیاست جو ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس جو طرح معافی مانگ کے یا کچھ اس طرح کا کر کے. لیکن ایک بات سن لو، ان کی پوری پارٹی ختم کر دیں، سب کو سزا دے دیں، سب کو نااہل کر دیں، سب کو کچھ بھی کر دیں. عمران خان اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، وہ نہیں یہ ہلنے لگا، اس نے پیچھے نہیں ہونا. اگر ہونا ہوتا تو اب تک ہو گیا تھا. جتنا میں وہ جو ایک جان ایلیا کا شعر ہے، میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا. اور ملال بھی نہیں، اسے کوئی ملال نہیں ہے. وہ جس جگہ کھڑا ہے وہ وہیں کھڑا ہے. ہاں تاریخ ضرور فیصلہ کرے گی کہ کون جیتا تھا کون ہارا تھا، یہ وقت بتا دے گا. صحیح ہو گیا. امپائر کے بس دھیان آپ نے امپائر پہ رکھنا ہے، تاریخ پہ یا ہار جیت پہ نہیں رکھنا. میں نے تاریخ پہ رکھنا ہے، آپ لوگ امپائر پہ رکھیں. نہیں، میں نے تاریخ پہ یا عوام پہ رکھنا. دیکھیں امپائر جو ہے وہ تو ہر تاریخ پڑھنے والا خود ہوگا. ٹھیک ہے، اب آپ پتہ نہیں کون سے والے کی امپائر کی بات کر رہے ہیں. اچھا میری بات سنیں، آئین تحفظ پاکستان بالکل ٹھیک ہو گیا. ہم اس کی بات ہی کر رہے ہیں. اب میری بات سنیں راج صاحب، یہ جو تحفظ آئین پاکستان ہے، یہ تحریک اسلام آباد میں ان بیچاروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کو رہنے کی جگہ نہیں دی جا رہی، ان کو پریس کانفرنس کرنے کے لیے. یہ ایسا ہوتا ہے کسی جمہوریت میں؟ یہ ٹھیک ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ میرا خیال ہے کہ ماضی کے اندر بھی ہر دور کے اندر یہ اللہ کے فضل سے ایسی مثالیں موجود ہیں. جب بھی اپوزیشن نے اس طرح کا کوئی کام کیا ہے، مطلب پی ٹی آئی کے دور کی آپ بات کر لیں، اس وقت بھی ایسے ہی ہوتا تھا.
میں کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ اس وقت یہ ٹھیک تھا اور اب غلط ہے یا اس وقت ٹھیک. یہ کسی وقت بھی یہ چیز نہیں ہونی Two wrongs can't be right, yes. تو لہٰذا اگر آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو ڈیموکریسی کے اندر بات کرنے کا رائٹ ہونا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی بات اگر کر رہا ہے تو وہ کیا بات کر رہا ہے. ہر نظام کے اندر, ہر سسٹم کے اندر, ہر ملک کے اندر, ہر سوسائٹی کے اندر کوئی ریڈ لائنز ہوتی ہیں. آپ کسی بھی ملک کے اندر چلے جائیں, وہاں پہ اداروں کی ایک اپنی امپورٹنس ہوتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کا اپنا رول ہوتا ہے, پولیٹیشین کی ایک اپنی سپیس ہوتی ہے. تو آپ جب اپنی سپیس سے ہٹ کے نکل کے باہر کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پہ پھر اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. جیسے 9 مئی کا واقعہ ہوا, جیسے نہیں اپوزیشن ضرور ہے لیکن اپوزیشن کی بھی کوئی لمٹس ہیں نا. جیسے حکومت کی لمٹس ہیں, جیسے اداروں کی لمٹس ہیں, ایسی ان کی بھی تو کوئی لمٹس. مطلب وہ کوئی پریس کانفرنس نہیں کر سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں وہ کریں, لیکن اس پہ کسی اداروں کو گالیاں دینا اس کی تو اجازت نہیں دی جا سکتی نا. آپ جوڈیشری کو گالیاں دیں, اداروں کو گالیاں دیں, آپ پورا سوشل میڈیا صبح شام لگے رہیں. آپ دیکھیں نا ٹرمپ نے بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر تیل نکل آیا اور پاکستان کا تیل انڈیا لے گا. دیکھیں کتنی بڑی آپ کی وکٹری ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ یہ بات کر رہا ہے. پورے سوشل میڈیا کے اوپر مذاق بنایا ہوا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ آپ کسی شخص کی اگر شکل آپ کو پسند نہیں تو اس کی نفرت میں, اس کے بکس میں آپ ملک دشمنی کر رہے ہیں. شکل پسند ٹرمپ کی نہیں ہے, نہیں کسی کی. پاکستان میں ہو سکتا ہے کسی کی شکل پسند نہ ہو. یعنی ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ بھی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑی فضول ہے, انڈیا کو اس نے برا کیوں کہہ دیا اور پاکستان کو اچھا کیوں کہہ دیا. آپ اندازہ کریں نا کہ بکس میں آپ کہاں تک چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو آئین تحریک تحفظ آئین پاکستان آل پارٹیز کانفرنس ہے, تمام اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں, ٹھیک بات ہے. یہ ساری گفتگو آئی تھنک پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بھی ہو سکتی تھی. نہیں وہ پارلیمنٹ میں ہے نہیں. ہاں ایپیکس, ہاں وہ ٹھیک ہے, ایپیکس کمیٹی میں بھی یہ ہو سکتی ہے. نمبر 2 لیکن کنیکٹڈ تو ہے. نمبر 2 تو پھر کہہ دیں کسی کو کہ اسپیکر صاحب ان کو بھی ذرا بٹھا لیا کرے, یا پی ڈی کا رول لائیں گے جو موجود ہیں بیچارے وہ نکل گئے ہیں. تو پھر دوسری بات یہ بڑی عجیب سی ان کی تحریک تحفظ آئین پاکستان. بھائی آئین ہے تو تحفظ کرو گے, کتنے عجیب و غریب لوگ ہیں. ایک چیز جس کا وجود ہی نہیں ہے اس کے تحفظ کے لیے نکلے میں آئینی بینچ بن گئے ہیں. اچھا وہ بینچ بن کے اوپر لکھا ہوا آئین ہے اس پہ. جی تو غیر آئینی بینچ بھی ہیں کوئی دنیا میں؟ کوئی بینچ آئینی اور غیر آئینی علیحدہ ہوتے ہیں؟ نہیں پاکستان میں ہے. اچھا پاکستان میں ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ ماضی میں بھی ایسے اجازت نہیں ملتی. مجھے تو یہ یاد ہے کہ عمران خان کے دور میں فضل الرحمان صاحب نے لانگ مارچ کیا تھا اور کہیں نہیں رکے تھے. بلاول بھٹو نے لانگ مارچ کیا تھا, کہیں نہیں رکے تھے. نواز شریف صاحب لندن سے جلسے کرتے تھے, جلسے ہوتے تھے ان کے, تو عمران خان نے تو نہیں روکا تھا کسی کو. تو یہ تو ابھی آل پارٹیز کانفرنس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں بات کیا انہوں نے انڈیا کی کرنی ہے, پاکستان کی کرنی ہے, آئین کی کرنی ہے, جمہوریت کی کرنی ہے, ٹھیک ہے. کون سی گالیاں دے رہے ہیں وہ کسی کو؟ کیا اچک زئی کو گالی دیتے ہیں کیا؟ وہ جو ان کے سیکرٹری جنرل مصطفیٰ کھوکھر جو ہیں, ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے, ذمہ دار لوگ ہیں. ایک ان میں وزیر اعظم ہے سابق, ٹھیک ہے نا, شاہد خاقان عباسی. دے آر ویری ریسپانسبل پیپل اینڈ دے آر ویری سیزنل جرنلسٹ, پولیٹیشینز, ٹھیک ہے نا, اور دے ہیو اے ویری گڈ ریپیوٹ ان پاکستان. تو آپ ان کو بھی نہیں بات کرنے دیں. جماعت اسلامی کو آپ رستے دے رہے ہیں کہ آپ یہاں سے جائیں, یہاں سے جائیں, اور ان لوگوں کو آپ کیا کہتے ہیں اے پی سی نہیں کرنے دیں. یہی بات ہے کہ ان کو بھی پورا حق ملنا چاہیے. اگر تو واقعی یہ ڈیموکریسی ہے جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے, تو پھر ڈیموکریسی میں سب کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ وہ جو کہنا چاہتا ہے فریلی کہہ سکتا ہے, کسی کو ڈیمیج کیے بغیر. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اللہ حافظ.